جان اگر اللہ کی ہے، جان صرف اللہ ہی لے سکتے ہیں واپس، عزت صرف اللہ ہی لے سکتے ہیں واپس یا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے کیا ہے اور کیا چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ تیسری کیا ہے؟ گاڑی لے جائیں گے آپ کی، کیا ہے اور جوتے اتار کے لے جائیں گے؟ What are they going to do؟ جب جان اور مال مسلمان کو اللہ نے کہا، یہ کیوں اللہ نے کہا ہے توکل کیوں سینٹرل پلر ہے اسلام کا، کہ بھائی تمہاری موومنٹ رک جائے گی ان دو چیزوں کے ڈر میں. گروپ ایسے انفرادی افراد میں سپلٹ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی کھیلے گا، جماعت ٹوٹ کے ایکومولیٹو آف واٹ، جتنے بندے ہیں بس. یہ تو جماعت نہیں ہوتی نا. پاکستان میں 25 کروڑ قوم تو نہیں بستی نا، 12-13 کروڑ گھر بستے ہیں جو اپنی اپنی بیوی بچے بچا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ کر رہا نا اسرائیل جو کہ بھائی نہیں ایک بھی یہودی، دنیا کا ایک بھی یہودی کہیں بھی پیدا ہوگا اسرائیل کا پاسپورٹ ایشو ہوگا اس کو اسی وقت. سمجھ رہے ہیں؟ سو ایک دستے کو تو حسینی قربانی دینی پڑے گی. کون سا دستہ؟ پہلی صف کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور وہ میں ہوں نا پہلی صف. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ ویسے چھوٹے ہیں. آپ کو قربانی دینے سے پہلے میں پکڑا گیا ہوں گا، فکر نہیں کریں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو پہلا دستہ ہوتا ہے وہ دیوار توڑتا ہے تو اپنے سر سے دیوار توڑتا ہے. جب گولیاں چلتی ہیں پہلا دستہ پچھلی صف کو بچا رہا ہوتا ہے کہ مارو گولیاں، ختم کرو تمہاری گولی. یہ ہے حسین علیہ السلام کا درجہ اسلام میں، کہ میں قربان ہو جاؤں گا، پیچھے کسی کو نہیں آنچ آنے دوں گا. میں یہی ہے نا کہانی کہ پیچھے حق رک جائے گا. اگر آج قربانی نہ دی حق رک گیا کہ سارے یزید کو سجدہ کر لیں. احمد بن حنبل کا نام سنا ہے؟ احمد بن حنبل کو 11 اسکالر تھے اس وقت کے مولوی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے تھے. 26 مہینے کا ٹارچر تھا. سب نے ایک ایک کرتے کرتے ہمت ہار دی. بشری تقاضا ہے، بیچارے کمزور تھے. کتنے کوڑے کھاتے روز کے؟ 1000 کوڑے، 200 کوڑے روز کے. پسلیاں توڑ دی، کپڑے اتار دیے، سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا اس وقت وہ ادھر ہو رہا تھا. تو احمد بن حنبل کا نام یاد رکھیے گا آپ. امام احمد بن حنبل، دا مائٹیسٹ مین آفٹر حسین علیہ السلام. پوری دنیا احمد بن حنبل کو نمبر 1 ہی مانتی تھی اس وقت. تو کیا کیا انہوں نے؟ جب 2 اسکالرز آئے، 4 شہید ہو گئے، نہیں برداشت کر سکے، پین سے ہی شہید ہو گئے. 7 اسکالر میں سے 2 آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے، اسلام میں اجتہاد کیا ہے. اسکالرز ہیں، کوئی نکا موٹا نام نہیں ہے. دے سیڈ کہ ہم نے اجتہاد کر لیا ہے، سائن کرنے مست ہو گئے. عمار بن یاسر کی مثال دی. عمار بن یاسر کے ٹائم پہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ اگر ایکسٹریم سچویشن آ جائے تو اسلام میں اجازتیں ہیں کچھ، جب جان کی نوبت آ جائے تو اسلام. اور انہوں نے اجتہاد کیا. غور سے سننا بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ نویرہ. غور سے سننا بچہ. ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرس. احمد بن حنبل کا جب جنازہ ہوا نا تو دریاؤں کے اوپر کشتیاں روک کے صفیں بنائی گئی ہیں. بادشاہ کو اپنا محل خالی کرنا پڑا ہے صفیں بنانے کے لیے. پورا شہر، پھر دریا، اور دریا کے اس طرف سب جگہ مسلمان. اور اسپیکر پہ نہیں ہو رہا جنازہ. اس لیول کا نام اس وقت امت کا نمبر 1 نام. آپ اس کے پاس ایک بندے آگے کون آئے اس وقت کے جید ترین اسکالرز، علماء کی پیک، سب پکڑے گئے ہیں. ظاہر اس وقت کے حق بولنے والے تھے، پکڑ لیا گیا تھا ان کو. تو کیا کہا انہوں نے کہا احمد یہ اجتہاد ہوا ہے، ہم سائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اس فتوے کے اوپر. گورنمنٹ کہتی مان لو، حق نہ حق کو مان لو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ معتزلہ نے کیا کہا تھا. قرآن مخلوق ہے کہ تخلیق، پڑھیے گا. احمد بن حنبل نے ان کو ایک جملہ بولا، اور بوائز میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ، لڑکی کو نا میرے جانے کے بعد سب سے پہلا بہانہ ملے گا. چل چل تو آدمی ہے، باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، تو بہانہ کس دن لڑکی تجھے بتائیں گے، بہانہ آئے گا آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں میں آنے دوں گا. احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں پیدا کیے ہوتے، ہر دور میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ کتابی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. احمد بن حنبل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ سائن کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل ٹھیک کر رہے، اجازت ہے، اجتہاد درست ہے آپ کا، چھوٹے موٹے اسکالر نہیں آپ. مگر میں نہیں سائن کر سکتا. جیسے کیوں بھائی؟ آپ پہ نہیں اجتہاد لگتا؟ آپ پہ اسلام کے رول نہیں کہتے؟ نہیں، وقت کے امام پہ نہیں ہوتے. لوگ مجھے امام ڈکلیئر کر چکے ہیں.
امام تکیہ نہیں کر سکتا. اس کو جان دینی پڑے گی, امام کو جان دینی پڑے گی, ورنہ اگر امام بھی تکیہ کر کے کمپرومائز کر رہا تو ہر بچے کو اس نے دے دیا کہ حق پہ کمپرومائز بھی لاؤ ہے. امام کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیا, ٹو ڈائی. If it comes to it, you have to die. ایسے نہیں کوئی امام بنتا. امام احمد بن حنبل نے یہ کوئی CSS کا ایگزام دے کے تو نہیں امام بنے تھے نا, اللہ بناتا ہے نا. لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, اللہ نے بنایا نا, آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, آپ کا کور چمکتا ہے, لوگ پیچھے کسی کا فتویٰ لیں گے نہیں, آپ کا لیں گے. اس لیول کا امام ہے امام احمد بن حنبل. اینڈ ہی سیڈ میں وقت کا امام ہوں بھائی, میں تو اس پہ کمپرومائز آپ کریں, اور میری طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ آئی انسسٹ کہ آپ لوگ کریں, اپنی جانیں بچائیں. آپ کو وہ پیڈسٹل نہیں دیا اللہ نے جو مجھے دے دیا ہوا ہے. میری جان جانی اب مسٹ ہوئی بھی ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر تو جان دینے کے بہانے سوچتے ہیں, جان بچانے کے نہیں. جان دینے کا اشتہار کرتے ہیں, جان بچانے کا نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا دستہ تو ہے, تو نہیں مرے گا تو پیچھے سارے کے سارے مر جائیں گے. جان بچ جائے گی, حق مر جائے گا. سو اٹس ایزی, نو, یو نو وائی اٹس ناٹ ایزی. اور موٹیویشنل لیکچر کے تھرو تو پھر بھی آپ کو جذبہ آ جائے گا. مسئلہ یہ اس روم کے اس طرف جو آندھی چل رہی ہے وہ پتہ کس چیز کی ہے کہ بھیا یہ بھی ایک ورژن ہے, ایک اور ورژن بھی ہے. اس ساحل ادیم's opinion, and that's the problem I'm trying to solve here. کہ بھیا آپ احمد بن حنبل بنے نہ بنے وہ تو اللہ کا کام ہے, کس کام کے لیے چننا ہے. آپ نے ہر ورژن چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے کہ I need the truth, I need to convey this truth to the farthest possible disciple of Muhammad waiting. کسی اور مذہب کا ہو کیا پتا ہو, وہ ویٹ کر رہا ہے, وہ بھی تلاشی ہے. السلام علیکم, جس میں فیصل عمران, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی توکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اینڈ ہی آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دا کریج. دیکھیں, آئی بلیو اس کہ توکل کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے فرسٹ آف آل تو آپ کے کنیکشن سے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ کنیکٹیڈ ہیں, اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ کے اندر کریج کتنی زیادہ, آپ کتنے زیادہ اچھے طریقے سے فیصلوں کو لے سکتے ہو, آپ ڈیسیجنز کس طرح لیتے ہو. کیونکہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم وہ کرو جس میں تمہیں بہتری نظر آتی ہے, جو تمہیں بیسٹ لگتا ہے, اس کے بعد میرے پہ توکل کرو. ہمارے یہاں تھوڑا بہت کنسیپٹ جو توکل کا ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ ہے, کہ توکل از دیٹ کہ آپ کچھ کرو بھی نہیں اور آپ کو سب چیزیں بھی مل جائیں, آپ کو سیکریفائس بھی نہ کرنا پڑے, آپ کو ہارڈ سٹانس بھی نہ لینے پڑے, پھر بھی آپ کو سب کچھ مل جائے. لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی آپ کو obstacles دیے بغیر, آپ کا ٹرائل لیے بغیر آپ کو کچھ دے دے. کیونکہ اللہ جب بھی کسی کو کوئی بڑی چیز دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اس قابل بناتے ہیں, اس کے اندر وہ کیپیبلٹی لے کے آتے ہیں, اس کو ٹیسٹ سے گزارتے ہیں, ٹرائل سے گزارتے ہیں, تاکہ وہ اس چیز کے اندر اچھے طریقے سے مرج ہو سکے, وہ اسپیکٹرم میں اچھے طریقے کو چیزوں کو سمجھ سکے. ہمارے ہاں جو ایک مسکنسیپشن دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ حق بات کرو گے اور سم تھنگ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کے بغیر کوئی کلیم کرو گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اور سب سے بڑا جو چیز آتی ہے کہ مار دیے جاؤ گے, یا پھر وہی کیسے کہ آپ کی جان چلی جائے گی. تو دیکھیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اگر ساحل سر کی بات کی جائے تو میں کوئی شخصیت پرستی والی بات نہیں کرتا, نہ ہی اسلام میں یہ چیز جائز ہے, مگر وی کین سے کہ وہ اگینسٹ دا فلو گئے ہیں. انہوں نے ایک یوتھ کے اندر ایک نئی اویئرنیس پرووائڈ کی, لوگ ان کے خلاف بھی ہوئے ہیں. مگر جب آپ حق کی بات کرتے ہو نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میجورٹی آپ کے ساتھ بھی ہوگی اور آپ کے خلاف بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے بندے ہی آپ کے ساتھ ہو جائیں, یا پھر وی کین سے کہ سارے لوگ ہی آپ کے اختلافات میں آ جائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا, ہمیشہ دو گروپ اس میں لازمی پائے جائیں گے. اور اگر آپ اسلام میں آ رہے ہو اور آپ حق سچ کی بات کر رہے ہو تو لوگ آپ کے خلاف نہیں ہو رہے, تو آپ کو یہ چیز پونڈر کرنی چاہیے کہ یو ہیو ٹو پونڈر دس, کہ آپ حق کی بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اس طرح لوگوں کا اوپینین آپ کے لیے میٹر نہیں رکھنا چاہیے جو آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, یا جن کو آپ کا فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ حق کی بات کرو, آپ قرآن کی بات کرو, سنت کی بات کرو, ڈزنٹ میٹر کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم اللہ آپ کے اندر وہ کریٹیبلٹی ڈال دیں گے, اور اللہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. انسان کو یہ ہوتی ہے اگر میں اسلام پہ آ جاؤں گا, یوتھ کی بات کریں تو میں اسلام پہ آنے لگ گیا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, میں اکیلا ہو جاؤں گا, تو میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا. تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ لازمی وہ لوگ اٹیچ کر دیتے ہیں. آئی پرسنلی ایکسپیرینس دس کے
اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کہیں نہ کہیں سے آپ کے ایسے راستے نکل کے آ جاتے ہیں, ایسے لوگ آپ کو ملنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرتے ہیں. بس آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, ایک استقامت دکھانی ہوتی ہے اور حق سچ کی بات کرنی ہوتی ہے. ایک اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح لوگ سننا جو چاہتے ہیں آپ وہ بولنا سٹارٹ کر دو, پھر تو آپ وہ کیسے کہ ایک منافقت والی وہ چیز آپ سے شائن کر رہی ہوگی کہ آپ وہ سننا چاہ رہے ہو, آپ وہ کر رہے ہو جو لوگ چاہتے ہیں, جو اللہ چاہتے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے ہو. پھر تو یہ لوگوں کے لوگ پرستی ہوگی نا کہ آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہو, اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہو.